اکثر سیاسی رہنماؤں کو سیاست وراثت میں ملتی ہے یا ان کی کامیابی مکمل طور پر ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے یا ان کے ارد گرد کے حالات انہیں حادثاتی لیڈر بنا دیتے ہیں۔ 77 سال کی عمر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے والے 46ویں امریکی صدر جو بائیڈن کو تیسری فہرست یعنی حادثاتی لیڈر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک امریکی جریدے نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امریکی سیاست میں آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی جو بائیڈن سے زیادہ المناک واقعات سے تشکیل پائی ہو۔ جو بائیڈن کا طویل سیاسی سفر مسلسل المیوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے۔ سن 1972 میں جب وہ سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تو ان کی بیوی اور ننھی سی بیٹی ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئی اور سن 2015 میں اسی حادثے میں بچ جانے والے ان کے ایک بیٹے کی دماغ کے کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ان کی زندگی کے ان ہی المناک پہلوؤں نے انہیں ایک عام امریکی کی نظر میں زیادہ اپنے جیسا، زیادہ حقیقی اور زیادہ ہمدرد بنا دیا ہے۔ موجودہ 2020 کے صدارتی انتخابات کی مہم میں بھی ان کی ذاتی زندگی کے المیے ان کی سیاسی طاقت کے بنیاد کے طور پر پیش کیے جا رہے تھے۔ ان کے حامی انہیں ان کے مد مقابل کے مقابلے میں ایک شریف اور ہمدرد شخص کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں۔ جو بائیڈن کی سیاست کا آغاز امریکی ریاست ڈیلاویئر سے سن 1972 میں سینٹ کے انتخابات میں کامیابی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے اس وقت ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کو غیر متوقع طور پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ شکست دی تھی۔ سن 1988 میں انہوں نے صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں بھی حصہ لیا تھا، لیکن ایک برطانوی سیاستدان کی تقریر کا ایک اقتباس چرانے کے انکشاف کی وجہ سے وہ اس دوڑ سے الگ ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ برطانوی سیاستدان نیل کینوک کے والدین کارکن تھے۔ بائیڈن نے ان کی تقریر کا ایک حصہ اپنا بنا کر پڑھتے وقت اپنے والدین کو بھی کارکن کہہ دیا تھا، جبکہ ان کے والدین کارکن نہیں تھے۔ جو بائیڈن نے اپنے کیریئر کے آغاز میں سیاست میں آنے سے پہلے ایک مختصر عرصے کے لیے ڈیلاویئر میں ایک وکیل کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ امریکی تاریخ میں 5ویں کم سن ترین سینیٹر اور ڈیلاویئر کے طویل ترین عرصے تک سینیٹر رہنے والے شخص ہیں۔ انہوں نے 2007 میں ایک مرتبہ پھر صدارت کے امیدوار کی دوڑ میں حصہ لیا، لیکن کم حمایت کی وجہ سے جلد ہی دستبردار ہو گئے۔ لیکن اسی دوڑ میں کامیاب ہونے والے امیدوار باراک اوباما نے انہیں اپنا نائب صدر نامزد کیا اور اس طرح وہ امریکہ کے صدر اوباما کے ساتھ نائب صدر منتخب ہوئے۔ جو بائیڈن اوباما کے ساتھ 2 مرتبہ نائب صدر منتخب ہوئے۔ سن 2017 میں جب ان کا دور اقتدار ختم ہوا تو اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما نے انہیں صدارتی میڈل آف فریڈم سے نوازا۔ یہ امریکہ کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے اور اس کے 2 برس بعد جو بائیڈن نے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ اب ان کے بچپن کے بارے میں بھی کچھ سن لیجئے۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 میں امریکی ریاست پینسلوینیا کے قصبے اسکرینٹن میں ایک عام محنت کش والدین کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد جوزف بائیڈن بٹیوں کی چمنیوں کو صاف کرنے کا کام کرتے تھے اور ان کی والدہ کیتھرین یوجینیا ایک روایتی کیتھولک مسیحی خاتون تھی۔ لیکن جو بائیڈن بتاتے ہیں کہ جب کبھی وہ محلے کے دوسرے لڑکوں سے مار کھا کر منہ لٹکائے گھر آتے تو ان کی ماں انہیں کہتی، ان کی ناک سے خون بہا کر آؤ تاکہ تم اگلے دن سر بلند کر کے اپنی گلی سے گزر سکو۔ جو بائیڈن کا مزید کہنا ہے کہ ان کے والدین نے بچپن ہی میں ان کو سخت محنت اور جفاکشی کا عادی بنایا تاکہ آنے والے وقت میں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ جو بائیڈن 13 برس کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ پینسلوینیا سے ڈیلاویئر ریاست منتقل ہو گئے کیونکہ وہاں ڈوپو نامی کمپنی کا ایک نیا کیمیکل پلانٹ کھلا تھا، جس کی وجہ سے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہو رہے تھے۔ یہاں وہ سینٹ پینسلوینیا اسکول میں گئے اور پھر علاقے کے ایک اچھے اسکول آرچ میر اکیڈمی میں انہیں داخلہ مل گیا۔
جو بائیڈن بچپن میں ہکلاتے تھے، بات کرتے وقت وہ اپنا نام بتاتے ہوئے جو کہنے کے بعد بائیڈن کہنے میں ہکلاتے ہوئے بائی بائی کی تکرار کرتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے لڑکوں نے ان کا نام ہی بائی بائی رکھ دیا تھا۔ ان کا مذاق اڑانے کے لیے انہیں کوئی ڈیش کہتا اور کوئی کچھ اور نام رکھتا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر اپنی ہکلانے کی عادت پر قابو پانے کے لیے وہ شیشے کی گولیاں اپنے منہ میں ڈال کر بات کرتے اور لمبی لمبی نظمیں یاد کر کے انہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے۔ آرچمیر اکیڈمی میں بائیڈن ایک اچھے طالب علم تھے۔ دراز قد نہ ہونے کے باوجود وہ اسکول کے فٹ بال ٹیم میں شامل ہوئے تھے۔ جو بائیڈن نے اس اسکول میں سن 1961 میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ جو بائیڈن نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا جس کا نام یونیورسٹی آف ڈیلاویئر ہے، جہاں انہوں نے تاریخ اور پولیٹکس میں BA کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں اس وقت کے ایک جوان صدر جان ایف کینیڈی نے نئی نسل کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جو بائیڈن بھی اسی نسل کا حصہ تھے۔ اپنی تعلیم کے دوران وہ بہاما کے جزائر پر سیر کرنے گئے تھے، جہاں سیریکیوز یونیورسٹی کی طالبہ نیلیا ہنٹر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات پہلی نظر کی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑکی سے ملنے کے لیے انہوں نے محنت کی اور پھر اسی یونیورسٹی میں قانون کے شعبے میں داخلہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے سن 1965 میں قانون کی تعلیم شروع کی اور ایک برس بعد نیلیا سے شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے جب وہ نیلیا کے والدین سے ملنے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح کمائیں گے، مستقبل میں کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو نے جواب دیا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا۔ حالانکہ اس وقت جو بائیڈن ایک اوسط درجے کے قانون کے طالب علم تھے۔ سن 1968 میں قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو بائیڈن ڈیلاویئر کے ایک اور شہر میں منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے ایک کمپنی میں وکالت کا آغاز کیا۔ یہی وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک متحرک رکن بن گئے۔ سن 1970 میں وہ نیو کاسل کاؤنٹی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ کونسلر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے وکالت جاری رکھی۔ اسی دور میں ان کے ہاں 3 بچے، 2 بیٹے اور ایک بیٹی جوزف ہائیڈن تھرڈ ہنٹر بائیڈن اور نومی بائیڈن پیدا ہوئے۔ سن 1972 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں ریپبلکن پارٹی کے ایک مضبوط امیدوار جیک کیلپ بوگس کے خلاف امریکی سینٹ کا انتخاب لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ اگرچہ ان کا اپنے مضبوط حریف کے خلاف جیتنے کا کم امکان تھا، لیکن انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس میں ان کی بہن اور بیوی نے ان کا خوب ساتھ دیا۔ ان کے والدین نے بھی گھر گھر جا کر ان کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ اسی برس نومبر میں مقابلہ بہت کانٹے دار رہا اور ووٹر بھی زیادہ تعداد میں پولنگ اسٹیشنوں پر آئے۔ نتیجہ جب نکلا تو بہت سارے لوگوں کو بائیڈن کی کامیابی پر حیرت ہوئی۔ اس طرح وہ ملک کی تاریخ کے 5ویں کم سن ترین سینیٹر منتخب ہوئے۔ ان دنوں میں جب وہ سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے والے تھے، ان کی بیوی اور 3 بچے کار کے ایک حادثے کا شکار ہوئے۔ ان کی بیوی بچوں کے ہمراہ کرسمس کے موقع پر کچھ شاپنگ کرنے گئی تھی کہ راستے میں ایک ٹریکٹر ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں ان کی بیوی نیلیا اور بیٹی نومی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ دونوں بیٹے شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے۔ جو بائیڈن حلف اٹھائے بغیر ہسپتال روانہ ہوئے اور اپنے بچوں کے ساتھ ہسپتال میں رہے اور بعد میں وہی بچوں کے بیڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹ کے جتنے بھی انتخابات لڑے، ان سب میں کامیاب ہوئے۔ ان کے حلقے کے لوگوں نے انہیں اس المیے کے بعد غیر رسمی طور پر اپنا ایک مستقل نمائندہ قرار دے دیا۔ جو بائیڈن سینٹ کی اہم کمیٹی کے رکن رہے اور پھر کافی عرصے تک خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ اکثر تجزیہ نگار انہیں خارجہ امور کا ایک ماہر بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے روس کے ساتھ اسلحے کی دوڑ پر قابو پانے کا بھی معاہدہ کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔
بعض مبصرین کے مطابق جو بائیڈن نے اکثر موقعوں پر اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کی پیروی کی۔ انہوں نے جرائم کے خلاف سخت قوانین بنوانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جرائم کے خلاف سخت قانون سازی اگر اوسط امریکیوں میں ایک مقبول معاملہ ہے تو دوسری جانب بائیں بازو کے طبقوں میں اسے اقلیتوں کے خلاف اقدامات کہا جاتا ہے۔ جو بائیڈن نے سن 1977 میں جل سے دوسری شادی کی۔ ان دونوں کی بیٹی ایشلی سن 1981 میں پیدا ہوئی۔ سن 2015 میں جو بائیڈن کی پہلی بیوی سے ہونے والے بیٹے بیو بائیڈن کی دماغ میں کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اس موت کے بعد ایک مرتبہ پھر جو بائیڈن کا غم ان کے سیاسی کیریئر میں اضافے کا سبب بنا۔ جو بائیڈن کی نائب صدارت کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے ان پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ٹرمپ کو حکمرانی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ پر سفید فام انتہا پسندوں کا دفاع کرنے پر سخت تنقید بھی کی۔ کچھ عرصے کے غیر واضح پوزیشن کے بعد جو بائیڈن نے سن 1919 میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے اس اعلان کے وقت کہا تھا کہ انہیں اندازہ تھا کہ صدر ٹرمپ کی نسل پسندی والی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو ایسا خطرہ ہے جو شاید ان کی زندگی میں کبھی دوبارہ پیدا نہ ہو۔